أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین آپ کی خدمت میں دوبارہ مینٹل ہیلتھ ان دا لائٹ آف اسلامک ریسورسز کے عنوان سے، جس کو اردو میں دماغی صحت اسلام کی نظر میں، یا اس کا فارسی نام بہداشت روانی یا سلامت روان از نگاہ اسلام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ڈسکس کیے 4 مہم ترین عوامل جو ہماری صحت کو دھمکاتے ہیں، تھریٹننگ فیکٹرز ہیں، تہدید کرتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں. 4 ہم نے فیکٹرز کو پچھلے درس میں پڑھا. 4 فیکٹرز کون سے تھے؟ ایک تھی محرومیت، اور ایک تھا تنازع، اسٹریس اور گناہ. یہ 4 فیکٹرز کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ڈیفینیشنز اور اس پر بحث کی اور اس کی مثالیں ڈسکس کی، اور اس کو اسلام کی نگاہ میں ہم نے بتایا کہ گناہ کی تقسیم بندی کی کہ 2 طرح کے گناہ ہوتے ہیں. ایک گناہ کبیرہ اور صغیرہ، یہ ایک تقسیم بندی تھی، اور دوسری تقسیم بندی کیا تھی؟ گناہ ظاہری اور باطنی، یعنی آشکارا گناہ اور چھپے ہوئے گناہ. پھر ہم نے بتایا کہ اس کی مثالیں کیا ہیں، گناہ کبیرہ کون سے ہوتے ہیں، صغیرہ کون سے ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، گناہ ظاہری اور باطنی کیا ہوتے ہیں. اس لیکچر میں، آج کے درس میں، ہم گناہ پر ڈسکس کریں گے کہ گناہ کے منفی اثرات ہماری دماغی صحت پہ کیا ہوتے ہیں. گناہ کے بہت سارے منفی اثرات جس کی وجہ سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز آتے ہیں، اور بہت سارے نامناسب رفتار، بہت سارے غیر معمولی رویے انسان انجام دیتا ہے جو گناہ کے اثرات میں سے ہیں، اس کی کازز میں سے ہیں. عزیزان، اس کو اچھی طرح یاد رکھیے کہ یہ جو گناہ بعض اوقات لوگوں کی عادت بن جاتا ہے. ممکن ہے وہ انسان اس بات سے غافل ہو کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. یعنی گناہ کے اثرات سے غفلت برتنا اور اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لینا، یہ بہت خطرناک کام ہے کہ ہم گناہ سے غفلت برتیں اور اس کو اپنی عادت کا حصہ بنائیں، اور وہ کم کم ہماری شخصیت کا حصہ بن جائے اور ہمیں احساس ہی نہ ہو. بعض اوقات ممکن ہے کوئی فکر کرے کہ یہ گناہ بہت چھوٹا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے، گناہ چھوٹا ہو یا گناہ بڑا ہو، جب گناہ ہم نے کہا کہ یہ معصیت خدا ہے، اور ہم نے جب یہ کہا کہ ہر معصیت اپنا اثر رکھتی ہے، ہر فرمان خدا کی نافرمانی اگر گناہ ہے تو وہ اس کا اثر رکھتی ہے، اس کے اثر کا آپ نے سامنا کرنا پڑے گا اسی لائف میں، اسی اپنی دنیاوی زندگی میں اس کے اثرات کو لینا پڑے گا، اس کا متحمل ہونا پڑے گا، اور اس سے آپ جان اتنی آرام سے نہیں چھڑا سکتے. چھوٹے چھوٹے گناہ پر جب انسان اصرار کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ جب اس کی عادت بنتے ہیں، تو یہی اصرار کرنا انسان کو بعض اوقات بڑے گناہوں کی طرف یا کفر کی سرحدوں تک لے جاتا ہے. یعنی یہی انسان، مثال طور پر فارسی میں ایک جملہ کہتے ہیں، فارسی زبان میں، یہاں پر ایران میں کہتے ہیں کہ تخم مرغ دزد شتر دزد میشه. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مرغی کا انڈا چرانے والا ہے، یہ کل کو اونٹ بھی چرائے گا. یا اس کو برعکس کر کے دیکھیں، یعنی جو انسان آج اونٹ چرا رہا ہے، حالانکہ یہ مرغی کا انڈا اور اونٹ یہ مثال ہے. آپ اس کو چھوٹی خیانت اور بڑی خیانت سے، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ سے، ایک چھوٹی نافرمانی خدا کی اور بڑی نافرمانی سے، اس کو مثال کے طور پہ اس طرح کہتے ہیں کہ تخم مرغ دزد شتر دزد میشه. یعنی کیا؟ یعنی جس نے اونٹ چرایا ہے، اس کی ابتدا اونٹ چرانے سے نہیں ہوئی ہے، یہ ایک مرحلہ ہے تدریجی، یہ ایک مرحلہ ہے درجہ بے درجہ آیا ہے اوپر. اس نے شروعات اپنی کس سے کی تھی؟ بہت چھوٹے کام سے، یعنی اس نے مرغی کا انڈا چرایا ہوگا، پھر یہ اس مقام تک پہنچا ہے. قانونی خلاف ورزی، یعنی آپ ٹریفک کے قانون کی مثال لے لیجئے، قانونی خلاف ورزی بھی اسی طرح سے. آپ پہلی بار جب گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو اس گاڑی چلاتے سیکھتے وقت آپ ریڈ ٹریفک لائٹ کراس نہیں کرتے، اس وقت آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ
بہت سارے ٹریفک کے قوانین کا احترام بھی کرتے ہیں اور ان کو انجام بھی دیتے ہیں، مگر یہی شخص جو شروع میں ڈرائیونگ سیکھ رہا ہے اور سب چیزوں کی احتیاط کرتا ہے اور مثال کے طور پہ ٹریفک کے قوانین کا احترام کرتا ہے، حالانکہ کچھ لوگ جریمے اور فائن اور پینلٹی کی وجہ سے احترام کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں، وہ احترام کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اس سے کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا خود ہماری جان در خطر میں ہو سکتی ہے۔ مگر آپ یہی شخص دیکھیں کہ 10 سال 5 سال کی ڈرائیونگ کے بعد یہ انسان درجہ بدرجہ تدریجاً شروع کرتا ہے ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی۔ حالانکہ اس میں ڈفرینٹ قوانین ہو سکتے ہیں، پارکنگ کے قوانین ہیں، آپ کو اوورٹیک کہاں سے کرنا ہے، یا آپ کو مثال کے طور پہ نان بروکن لائن سے مثال کے طور پہ آپ نے اس طرف نہیں آنا ہے، یا کہاں سے اوورٹیک کرنا ہے کہاں سے نہیں کرنا ہے۔ یعنی جو سائن بورڈ حکومت نے یعنی ٹریفک کے ادارے نے لگائے ہیں وہ آپ کی سلامتی کے لیے ہیں، مگر بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیور حضرات یہ جو بہت زیادہ ٹریفک کے سانحات اور حادثات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے، اس کے پیچھے یہ وجہ ہے وہ اعتماد نفس کا اتنا اوپر آنا، اتنی ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے اس کو عادی بنا لینا کہ اب یہ انسان خطرناک ترین روڈوں پر اور خطرناک ترین راہوں پر بھی اس کی احتیاط نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے کار کا ہو یا بسوں کے حادثات ہوں یہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ اعتماد نفس کیسے آیا ہے کہ وہ ایک خطرناک جادے یا خطرناک موٹر وے پہ فل اسپیڈ سے یا اوور اسپیڈ سے ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ یہ اعتماد نفس یہی تدریجی آیا ہے، یعنی پہلے اس نے چھوٹا قانون توڑا تھا، پہلے اس نے خلاف ورزی چھوٹی کی تھی، اب یہ جا کے بڑا مخالف یا بڑا نافرمان بن گیا ٹریفک کے قانون کا۔ قانون خدا میں بھی، احکام الہیہ میں بھی اسی طرح ہے، آپ گناہ چھوٹا انجام دیتے ہیں اور چھوٹے گناہوں پہ جب اصرار کرتے ہیں تو پھر یہ گناہ تدریجاً بڑھتا ہے، تدریجاً بڑھتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے ہم ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک انسان کی مثال لیجئے جو خدا کے ایک فرمان کی نافرمانی کرتا ہے۔ حالا آپ مثال لے لیجئے نماز کہ بہت زیادہ معمول ہے، نماز کی مثال لیجئے کہ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، یعنی خدا نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو اور یہ انسان نماز نہیں پڑھتا، یعنی خدا کی معصیت کرتا ہے، خدا کے فرمان کے مقابلے میں یعنی ہٹ دھرمی دکھاتا ہے، تکبر دکھاتا ہے، کسی بھی وجوہات کی بنا پر نماز نہیں پڑھتا۔ اب یہ جو نماز نہیں پڑھ رہا یہ گناہ ہے، مگر اس سے بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان جب نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر یہ لامحالہ کس طرف جائے گا؟ فحشاء و منکرات کی طرف جائے گا، کہ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ نماز فحشاء و منکرات سے روکتی ہے، یعنی بہت سارے برے کاموں سے اور بہت سارے منکرات سے نماز روکتی ہے۔ جب یہ انسان نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ جائے گا فحشاء و منکرات کی طرف۔ کس طرف؟ مثال کے طور پر نشہ آور چیزوں کو استعمال کرے گا، ممکن ہے شراب کی طرف جائے، ممکن ہے یہ اور نامحرم تعلقات یا زنا کی طرف منتقل ہو۔ جب یہ سارے کام انجام دے گا تو پھر معاشرے میں اس کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ جب معاشرے میں اس کی ویلیو کم ہو جائے گی تو لوگ اس سے معاشرت کو چھوڑ دیں گے، ممکن ہے اس کو اپنے خرچ و مخارج اور زندگی گزارنے کے لیے پیسوں کی شارٹیج آئے۔ جب اس کو پیسوں کی شارٹیج آئے گی تو پھر یہ ممکن ہے پیسوں کو، اپنی زندگی کو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قتل کی طرف جائے، یعنی کسی پیسے لے کر کسی انسان کا قتل کرے، اور قتل کرنے کے بعد ایک انسان کا قتل کر کے اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ دوسرا قتل کرے، تیسرا قتل کرے، اور ممکن ہے یہی شخص آگے جا کے کسی ایسے گروہ کے ہاتھ لگ جائے جو برین واشنگ کے ذریعے مثال کے طور پہ خودکش بمبار تیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بدبخت تم نے اپنی ساری زندگی بے نمازی میں اور جہنمی کاموں میں لگا دی، آخری میں تو کچھ ملے گا نہیں۔ پھر یہ اس کی برین واشنگ کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد حد عقل تم بہشت میں جاؤ، اور اس کو بیوقوف بنا کر اور بہت سارے ٹرکس سے یہ خودکش بمبار، یعنی جہاں پر پہلا ایک قتل کرتا تھا، 2 قتل کرتا تھا، اب یہ اپنی جان کا نذرانہ دے کر حوروں کے چکر میں
اور جنت کے چکر میں اور وہ عجیب عجیب باتیں جس وجہ سے یہ لوگ جس ٹرک سے اپنے ذہن کو مثال کے طور پہ برین واش کیا ہے، اب یہ ایک وقت میں ایک دھماکہ کر کے 50 اور 100 اور 150 لوگوں کو شہید کرتا ہے۔ یہی انسان جس نے 50 لوگوں کا قتل کیا ہے، 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ نماز نہیں پڑھتا تھا، صرف نماز۔ تو آپ کو یہ جو دین نے فورس کیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اپنی ساری اچھائیوں کا، اپنی ساری نیکیوں کی بنیاد نماز کو بناؤ، ان کا پلر نماز کو بناؤ، ان کا ستون نماز کو بناؤ، تو آپ نے یہ محسوس کیا کہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ نماز کا نہ پڑھنا وہ در کھل جاتا ہے فحشا و منکرات کا۔ دیکھا کہ یہ ایک انسان جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا کیسے شراب اور زنا اور قتل اور پھر متعدد قتل کی طرف منحرف ہوا صرف ایک نافرمانی کرنے سے۔ تو گناہ کے اثرات میں یہ جو بتایا جاتا ہے گناہ ہے اور اس کے سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز سے اس کا ربط ہے، پازیٹیو رابطہ ہے۔ یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز تدریجی ہے، چھوٹا ہو یا گناہ۔ یہاں پر ایک نقل قول کرتے ہیں آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا، ان سے سوال کیا کہ آقا ظہور امام زمان کے لیے، ظہور امام مہدی کے لیے کیا کریں، ہمیں کچھ بتائیے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا، بعض اوقات علماء سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے، توصیہ کی کریں، ہمیں نصیحت کریں، وعظ کریں، ہم کیا کریں، مشورہ دیں ہمیں۔ انہوں نے 2 کلمات کہے۔ آیت اللہ تقی بہجت اس شخص کو کہتے ہیں کہ چاہتے ہو کہ امام کا ظہور نزدیک ہو، نماز کو اول وقت بجا لاؤ اور گناہ مت کرو۔ 2 چیزیں، نماز اور گناہ، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ گناہوں کے دروازے کہاں سے کھلتے ہیں۔ تو اگر آپ جہاں بھی دیکھیں کوئی انسان نماز کی طرف فورس کر رہا ہے، آپ کو نماز کی طرف دعوت دے رہا ہے، کم سے کم اپنے آپ کو نماز سے جوڑ کے رکھیں، کیونکہ نماز سے جڑ جانا بہت سارے فحشا و منکرات اور دوسرے گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے آپ کو روک لیتا ہے۔ نماز سے جڑ جائے، نماز کو ترک نہ کریں، پوری کوشش کریں کہ نماز کو ادا کریں۔ تو یہ ہم نے بتایا کہ تدریجی ہے، یعنی درجہ بہ درجہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان فوراً آ کے اس نے ایک بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا کام، بہت بڑا حادثہ، یعنی بہت بڑی خدا کی معصیت انجام دے دی۔ نہیں، اس نے پہلے شروع کہاں سے ہوا یہ دیکھا جاتا ہے، تدریجاً درجہ بہ درجہ یہ اس مقام تک پہنچا ہے، کیونکہ اس کے ریشے کو، اس کی بنیاد کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کے علم میں سائیکالوجسٹ بھی جب انسان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا انسان سے بات کرتے ہیں، اپنے مراجعین سے، یا جو انسان مشورہ لینے آیا ہے سائیکالوجسٹ کے پاس، وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جڑ تک پہنچیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے، مثال کے طور پہ وہ انسان آ کے بتاتا ہے کہ مجھ سے یہ کام سر درد ہوا ہے، اور وہ کام بہت ہی قبیح ہے، وہ کام بہت ہی زشت ہے، بہت ہی بدنما ہے، وہ معصیت خدا کے اعلیٰ درجوں پر پہنچا ہوا ہے، وہ شیطان کا کام ہے۔ جب یہ انسان سائیکالوجسٹ کو بتاتا ہے یہ کام ہوا ہے، تو سائیکالوجسٹ اس سے باتیں کر کے، اس سے ڈفرینٹ ٹرکس کے ذریعے اس ریشے تک پہنچتا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس شخص کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے، اور وہ اس شروعات کو پکڑے گا، اس شروعات تک پہنچے گا اور اس جڑ کو ٹھیک کرے گا، نہ کہ اس بڑے گناہ اور بڑے معصیت کے عمل کو، اس جڑ کو ٹھیک کرے گا کہ وہ جڑ آپ نے جو پہلے چھوٹا سا گناہ انجام دیا تھا، کیا سوچ کے دیا تھا، تو اس کے تفکر کو چینج کرتا ہے۔ ہمیں انسانی دماغ کے اندر جو مختلف تفکرات ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بتایا کہ یہ جو اثرات ہیں گناہ کے، یہ ایسے نہیں ہے چھوٹے بڑے، چھوٹا ہو یا گناہ، نافرمانی خدا کی ہے، آپ کو خدا کی نافرمانی سے اپنی جان چھڑانی ہے، آپ کو اور ہمیں نافرمانی خدا سے پیچھے چھڑانا ہے، چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھنے سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، دیکھیں گناہ 2 طرح کے ہیں، گناہ کی بھی تقسیم بندی ہے نا۔
ایک ہے خدا کی نافرمانیاں جس کو حق اللہ کہتے ہیں، یعنی وہ کام جو خدا کے ذمہ ہے، آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، وہ آپ توبہ کے ذریعے اس کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں، یا توبہ کے ذریعے اپنی اصلاح کے ذریعے اس کو اپنے نامہ اعمال سے ریموو کر سکتے ہیں، جو معاملات آپ کے، میرے اور خدا کے درمیان ہیں، یعنی ایک انسان اور خدا کے بیچ کا جو معاملہ ہے وہ توبہ سے حل ہو سکتا ہے، وہ توبہ سے حل ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں گناہ کی ایک اور قسم ہے، اور وہ ہے گناہ کیا ہے، خدا کی نافرمانی کی ہے، مگر ایک تھرڈ پرسن بھی انوالوڈ ہے۔ اس کو عام زبان میں سب کہتے ہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں کہ حق الناس، لوگوں کا حق اس کی گردن پر ہے۔ جب آپ حق الناس والا گناہ انجام دیتے ہیں اور خدا سے معافی مانگتے ہیں تو خدا اپنا معاملہ بخش دیتا ہے، مگر یہ حق الناس والا اثرات اس کے ختم نہیں ہوتے۔ یہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے، حق الناس کا، یعنی یہ آپ کے ساتھ اس وقت تک رہیں گے جب تک آپ اس شخص کو جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے خیانت کی ہے، اس شخص کو راضی نہ کر لیں، اس سے حلالیت نہ لے لیں، اس سے رضایت طلب نہ کر لیں، تب تک اس کے اثرات رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اس نے قتل کیا ہے، کسی انسان کا ناحق طور پر قتل کر دیا ہے، غصے کے عالم میں نہ، اور وہ قتل کرنے کے بعد پشیمان ہے، یعنی ریگریٹ بھی کر رہا ہے۔ یہ شخص خدا سے معافی مانگے، خدا اس سے انسان کو قتل کرنے کا گناہ بخش دے گا، اس حالت میں کہ وہ سچی توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے اور قسم کھائے کہ دوبارہ یہ ریپیٹ نہیں ہوگا، خدا بخش دے گا، مگر اس کے اثرات رہیں گے۔ کیسے رہیں گے؟ کیونکہ اس نے حق الناس کیا ہے، اس انسان کو جو مارا ہے، اس کے فیملی والے، اس کے بیوی بچے، اس کے بھائی، اس کے ماں باپ، یعنی ان سے جب تک یہ رضایت نہیں لے لیتا، ان کو جب تک یہ راضی نہیں کر لیتا، تب تک اس کے اثرات نفس پر اور ذہن میں رہتے ہیں۔ کیسے رہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اس کی نشانیاں ہیں بے خوابی، یعنی نیند کا نہ آنا، سلیپنگ ڈس آرڈر آتے ہیں، یا آپ اس سے لے لیں کہ اس کے حافظے میں یہ برا عمل بیٹھ جاتا ہے اور وہ حافظہ اس کو زندگی کے مختلف ادوار میں ڈراتا ہے۔ یہ انسان، اس کے اثرات یہی ہیں۔ ایک انسان چوری کرتا ہے، چوری کر کے اس نے خدا سے معافی مانگ لی، مگر جس سے اس نے چوری کی ہے، جس انسان سے اس نے چوری کی ہے، یعنی حق صاحب مال کو نہیں پہنچایا، تو صاحب مال کو نہیں پہنچانے سے اس کی جو اثرات آئیں گے، اس کے مینٹل ہیلتھ میں، اس کی دماغی صحت میں، جو اس کو بہت زیادہ منفی اثرات کی صورت میں اس کے نیند کو ڈسٹرب کریں گے، اس کے عام طور پر رویے کو ڈسٹرب کریں گے، وہ کیا ہے کہ چوری کے اثرات ہیں۔ خدا معاف کر دے گا، مگر تھرڈ پرسن بیچ میں ہے، حق الناس بیچ میں ہے۔ حق الناس کو آپ نے رضایت لینی ہے، جس سے آپ نے اپنے معاشرے میں، اپنے اعتراف میں، دوست احباب میں، خانوادے میں، جس کا بھی آپ نے دل دکھایا ہے، ناحق دل دکھایا ہے، یا جس سے آپ نے خیانت کی ہے، ناحق خیانت کی ہے، یا جس سے بھی آپ نے کوئی معاملہ ایسا چوری کا یا پیسوں کا یا کوئی ڈیلنگ یا معاہدہ آپ نے اگر اس کو انجام نہیں پہنچایا، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ معاملہ ہٹ گیا، میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں، خدا سے میں معافی مانگ لوں گا اور خدا مجھے معاف کر دے گا۔ خدا آپ کے اور خدا کے بیچ کے معاملے کو معاف کرے گا، نہ کہ اس حق الناس کو۔ اس حق الناس کو تو معاف نہیں کرے گا بے ہیچ عنوان، اس سے آپ بے فکر ہو جائیں، مگر اس کے اثرات بھی آپ کی زندگیوں میں رہیں گے، نیند نہ آنے کی صورت میں، اور سلیپنگ ڈس آرڈرز آئیں گے آپ کے حافظے میں، آپ کے تفکر میں، یہ چیزیں رہیں گی۔ عزیزان دیکھیں، بعض اوقات اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں، معاشرے میں ایک انسان نے برے عمل انجام دیے ہیں اور وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں بدنام ہو گیا ہے۔ ایک انسان برے عمل انجام دے کر سوسائٹی میں بدنام ہو گیا ہے۔ اب جب یہ بدنامی کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا ہے اور لوگوں نے اس سے معاشرت ختم کر دی ہے، اور اس معاشرت کو ختم کرنے کے بعد یہ بہت سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں چلا گیا ہے، اس کے ساتھ اختلالات، ذہنی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، افسردگی، تنہائی۔ اب یہ انسان توبہ کر کے کیا کرے گا؟
खुदा से तौबा करेगा ना, मगर इसको अपनी शख्सियत उस मुआशरे में वापस लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस बदनामी से जान छुड़ाने के लिए सालियाने साल मेहनत करेगा ताकि वो बदनामी इसकी शख्सियत से हटे और लोगों का एतमाद दोबारा इस शख्स पर कायम हो। इसका ताल्लुक खुदा से नहीं है। आप खुदा से नहीं कह सकते खुदाया मुझे बख्श दे, मैंने ये काम किए जिसकी वजह से मैं मुआशरे में बदनाम हो गया, खुदाया मुझे इज्जत अता फरमा। खुदा इज्जत अता तो नहीं फरमाता, ठीक है इज्जत देने वाली जात खुदा की है, मगर आपके अमल से, आपके फेल से आपको मुआशरे में दोबारा अपनी शख्सियत को बहाल करने के लिए बहुत सारे काम अंजाम देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी वो बदनामी खत्म होगी और आपकी पॉजिटिव शख्सियत दोबारा मुआशरे में आप एतमाद पैदा करेंगे। तो हमने ये डिस्कस किया कि गुनाह की तारीफ में कि गुनाह हक़ुल्लाह और हक़ुन्नास, हक़ुन्नास के असरात रहते हैं, हक़ुन्नास के असरात रहते हैं जिंदगियों में भी और जहन में भी, मगर हक़ुल्लाह एक इस्लाह करने से, तौबा करने से, ईमान लाने से वो प्रीवियस गुनाह इंसान के नामा अमाल से भी मुमकिन है ख़त्म हो जाते हों, उसके असरात भी ख़त्म हो जाते हों और खुदा भी उससे राज़ी हो जाए। मगर हक़ुन्नास यहाँ पर हसास मरहला है और इसकी तरफ ज़्यादा दिक्कत करने की और ज़्यादा आगाही लेने की ज़रूरत है। ये आगाही मुहिम है। जब आपके पास आगाही आएगी तो आप हसास होंगे और उस हसासियत को रखते हुए आप मुराजे करेंगे उलमा की तरफ और उनसे पूछेंगे कि मैंने फलाना काम अंजाम दिया था, अब मैं चाहता हूं कि ये असरात मेरी जिंदगी से खत्म हो। ये असरात आपको एक्चुअली थ्रेट करते हैं मेंटल हेल्थ को। ये जो असरात हैं, ये जो आपने बुराइयां की हैं, लोगों से हक खाए हैं, किसी के यतीम का माल खाया है, किसी के साथ खियानत की है, कोई चोरी डकैती की है, ये आपको चैन से नहीं रहने देते। आपके अजाब वुजदान, आपका ज़मीर, आपकी रूह अजाब के स्टेट में, अजाब की हालत में आपको धुतकारती रहती है। इसी से आपकी दिमागी सेहत भी खराब होती है। मनफी असरात जो गुनाह के होते हैं, हम यहाँ पर 9 किस्म के असरात मनफी, जो मनफी असरात हमारे दिमागी सेहत पर रुनमा होते हैं वो गुनाह की वजह से हैं। और वो कौन से हैं हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला है चेहरे का बिगड़ जाना, यानी चेहरे का बिगड़ जाना। गुनाहगार इंसान बाज़ औक़ात उसके चेहरे से बहुत सारी चीजें जाहिर हो जाती हैं। जिस तरह कुरान ने हमारी रहनुमाई करते हुए फरमाया कि युअरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम, मुजरिमीन ये गुनाहगार, ये जुर्म अंजाम देने वाले पहचाने जाएंगे अपने सीमा से। सीमा कहते हैं चेहरे को, अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे ये मुजरिमीन। तो ये कुरान में ये आयत हमें बता रही है कि गुनाह और चेहरे के असरात का ताल्लुक है। कैसे? मिसाल के तौर पे आप देखिए कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं कि जब इंसान उसमें मुलविस होता है, उससे उसका बीमारी से पाला पड़ता है, तो उसके अलाइम और निशानियां जाहिर होती हैं। मसलन इंसान की खाल पर उसके असरात आते हैं, उसकी आंखों के रंग पर आते हैं, उसका ब्लड प्रेशर पे असरात जाहिर होते हैं। ये सारे असरात उस एक बीमारी की वजह से मुमकिन है, उसके बदन के अंदर एक बीमारी हो, उसकी वजह से इसके असरात मुख्तलिफ चीजों पर जाहिर हो रहे हैं। इसी तरह गुनाह के भी असरात हैं और उसमें से एक ये है कि इंसान के चेहरे पर जाहिर होते हैं। इंसान के चेहरे का दिगरगुन हो जाना, चेहरे का बिगड़ जाना, ये एक गुनाह के मनफी असरात में से है। अजीजान देखिए, 4 चीजों को हम यहाँ पर इसके ज़िम्न में, चेहरे का बिगड़ जाना, जब यहाँ पर चेहरे का तस्करा आया है तो हम ये बताते चलेंगे 4 चीजें हैं जो इंसान की जहनी हालत को बयान करती है। 4 चीजें, यानी बहुत ज्यादा आसानी से इंसान की जहनी हालत तक, जो कि देखी नहीं जा सकती, जो कि इतनी आराम से आश्कार नहीं होती, मगर 4 चीजों के जरिए आप, ये 4 ट्रिक्स और ये 4 फॉर्मूलाज हैं जिनकी वजह से आप देख सकते हैं जहनी हालत इंसान की ये किस स्टेट में है। उनमें से एक है हालत चेहरे, चेहरे की हालत, यही सूरत जो इंसान की है, इसको देख के आप अंदाजा लगा लेते हैं कि जहन में क्या चल रहा है। बातों का देखा है आपने, किसी को शर्म और हया वाली हालत में अगर आप देखें तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, फौरन से उसका चेहरा लाल हो जाता है। क्यों उसका चेहरा लाल हुआ है?
یہ شرم و حیا، یہ تو ایک احساس و ادراک کا معاملہ ہے. یہ تو ذہن کے اندر اس کی حالتیں ہیں، اس کے عقائد ہیں، اس کا ادراک ہے. اور اس ادراک کو لے کر کیسے اس کا چہرے پر ظاہر ہونا ہے، یہ یہی ٹاپک ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ گناہ سے انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. اسی طرح آپ بہت ساری چیزیں جب آپ عمل کرتے ہیں اور وہ صرف آپ کی فکر میں ہے، ابھی صرف آپ کے دماغ کے اندر ہے، آپ کی اطلاعات آپ کے ذہن کے اندر ہے، مگر فوراً سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حالت انسان کے چہرے میں رونما ہوتی ہے اور وہ نمائندگی کرتی ہے اس حالت ذہنی کی طرف. چہرے کا بگڑ جانا یہ ایک ہے. دوسرا جسمانی حالت. جسمانی حالت یعنی کیا؟ جسمانی حالت یعنی وہی کپ کپی طاری ہو جانا، ہاتھ پیر کا لرزنا. ہاتھ پیر کا لرزنا، اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہاتھ پیر نارملی تو یہ اس کے نہیں کپ کپاتے، بس اس کے دماغ میں ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بات ہے، یا اس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے، یا یہ کوئی عمل انجام دے رہا ہے جس کی وجہ سے آپ جب کچھ خلاف کرنے جاتے ہیں تو آپ کی باڈی آپ کا ساتھ نہیں دیتی. آپ کپ کپی کے ذریعے، لرزش، ہاتھ اور پیر کی لرزش کے ذریعے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میری روح اور میری ضمیر میرے باڈی کا ساتھ نہیں دے رہی. اس سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دونوں کا تعلق ہے. تو یہی چہرے کا بگڑنا بھی اسی طرح سے ہے. تیسرا ہے اس میں آرائش. آرائش میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بالوں کا، آپ کی داڑھی کا، آپ کے چہرے کا، آپ کا مثال کے طور پہ آپ لوگوں سے معاشرت کرتے ہیں، آپ دفتر جاتے ہیں، آپ کسی تعلیمی ادارے جاتے ہیں، تو وہ آپ کی حالت، وہ آپ کی آرائش، ظاہری آرائش دوسروں کو بتا دیتی ہے کہ آپ کی ذہنی حالت کیا ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان یونیورسٹی میں پہنچے اور بالکل ایسا جیسے بستر سے اٹھائے اور گاڑی ڈرائیو کر کے کلاس میں آ کے بیٹھ گیا ہے، نہ بال اس نے صحیح کیے ہیں، نہ اس نے داڑھی کو نہ منہ دھویا ہے، نہ دانت مانجا ہے، نہ اور کچھ کام کیا ہے. تو یہ اس سے کیا ظاہر ہوگا کہ آپ کی ذہنی حالت کا پتہ لگ جائے گا، کیونکہ یہ انسان بہت زیادہ کوئی ہائیجین کو اہمیت نہیں دیتا. یہ انسان بہت زیادہ صفائی ستھرائی کو اہمیت نہیں دیتا. آپ کے دماغ کے اندر کہ آپ کے تفکرات اور عقیدوں کو آپ کی ظاہری حالت سے وہ لوگ آپ کے اعتراف کے پہچان لیں گے. اس میں سے چوتھی چیز ہے کپڑے پہننے کا انداز. دیکھیں عزیزان، کپڑے پہننے کا انداز بھی آپ کی ذہنی حالت کو بتاتا ہے. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ سائیکالوجسٹ کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، اور یہ اپنے درس و دروس میں جب یہ پڑھتے ہیں تو اس سے جب وہ شخص جو مشورہ لینے آیا ہے یا جس کو ذہنی بیماری ہے یا جس کو ذہنی پریشانیاں ہیں اور یہ سائیکالوجسٹ کے پاس آتا ہے، تو پہلی چیز جو سائیکالوجسٹ دیکھتا ہے وہ یہ 4 چیزیں دیکھتا ہے. ان 4 چیزوں سے یعنی کیا؟ یعنی چہرے کی حالت، جسمانی حالت، آرائش کرنا یعنی ظاہری، اور کپڑے پہننے کا انداز. یہ 4 چیزوں سے انسان کی ذہنی حالت عیان ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ہم نے بتایا کہ پہلا کیا ہے؟ گناہ کے منفی اثرات میں سے چہرے کا بگڑنا. چہرے کا بگڑ جائے، گناہگار انسان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. قرآن کی آیت سے ہم نے اس پر روشنی ڈالی. دوسرا ہے جسمانی بیماری. جسمانی بیماری میں دیکھیے ممکن ہے کہ آثار گناہ جسمانی بیماری کی شکل میں ظاہر ہوں. انسان نے گناہ کیا ہے اور وہ اس کے اثرات کیسے ظاہر ہو رہے ہیں؟ جسمانی بیماری ہو گئی ہے. اس کا دل غیر معمولی دھڑک رہا ہے. غیر معمولی طور پر جب آپ کا جسم کا، بدن کا کوئی بھی حصہ جب غیر معمولی طور پر دھڑکے گا تو وہ آپ کی باڈی میں، آپ کے سسٹم میں خرابی پیدا کرے گا. باڈی کے سارے حصوں کو معمول کے مطابق کام کرنا ہے. جب انسان گناہ انجام دیتا ہے، جب معصیت انجام دیتا ہے، تو اس کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے غیر معمولی طور پر. یا ہم نے پہلے بتایا کہ ہاتھ پاؤں کا کپ کپانا، یا مثال کے طور پہ اس کا منہ خشک ہو جانا، یا اس کو پسینہ آنا.
یہ جو غیر معمولی طور پر دیکھیں، ایک ہے پسینہ آنا جب آپ کوئی فعالیت انجام دیتے ہیں، جب آپ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، یا جلدی جلدی کوئی کام انجام دیتے ہیں تو پسینہ آتا ہے. یہ ایک نارمل حالت ہے. مگر ایک انسان ہے، وہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے اور اس کو پسینہ آ رہا ہے بنا کسی فعالیت کے. یہ فعالیت کہاں انجام پائی ہے؟ یہ اس گناہ کے اثرات میں ہے. اور جب بھی یہ غیر معمولی فعالیت، یہ غیر معمولی دل کا دھڑکنا اور پسینہ آنا اور ہاتھ پیر کا کپ کپانا، جب بھی یہ آئے گا تو اس کے پیچھے اثر گناہ ہے. امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی درد تم تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ اثرات گناہ میں سے ہو. کوئی بھی حالانکہ یہ بیماری یہاں پر ڈسکس کر دیں کہ یہ حدیث اس موضوع سے مختلف ہے کہ وہ بیماری جو خدا انسان کو آزمائش کے طور پر ڈالتا ہے، یا وہ بیماری جو حکمت خدا کے ذریعے ہوتی ہے. وہ دو چیزیں، وہ دو بیماریوں کے چیپٹر ہماری اس بحث سے جدا ہے. یہاں پر یہ جو بیماری ہم بتا رہے ہیں کہ گناہ کے اثرات ہیں، یہ انسان کے اپنے عمل سے اپنے جسم پر ایک بیماری طاری کرتا ہے. خود انسان وجہ بنا ہے کہ اپنی جسمانی بیماری کو پروان چڑھائے یا اس کو وجود میں لائے. تیسرا اثر منفی جو گناہ میں سے ہے وہ کیا ہے؟ وہ سماجی رویوں کا ٹھیک نہ ہونا، سوشل بیہیویئر ڈس آرڈر. سماجی رویے ٹھیک نہیں ہے، معاشرت ٹھیک نہیں ہے. کیسے؟ اس کے سائن کیا ہے؟ لوگوں کو اذیت کرتا ہے، لوگوں کو آزار پہنچاتا ہے، منفی چیزیں، تخریب کی فکریں اس کے دماغ میں زیادہ اٹھتی ہیں. دیکھا آپ نے کچھ لوگ جن کا گناہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ ایک اختلال ذہنی اور ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ پتھر مارتے ہیں بنا کسی وجہ کے. لوگوں کو پتھر مارتے ہیں. وہ پتھر کیوں مار رہا ہے؟ وہ لوگوں کو کیوں اذیت دے رہا ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں اثرات منفی ہیں، یا کسی بیماری کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے. اس نے لوگوں کے لیے ناامنی ایجاد کرنی ہے، لوگوں کے لیے سیکیورٹی نہیں کرنی، ناامنی ایجاد کرنی ہے، تخریب زیادہ کرنی ہے، لوگوں کو اذیت دینی ہے پتھر کے ذریعے، آگ لگانے کے ذریعے. اس کو خوشی ہوتی ہے اس انسان کو، اس گنہگار انسان کو جس کے گناہوں نے اس کے دماغ پر اثرات منفی ڈالے ہیں. اس کو دوسروں کو اذیت کرنے سے خوشی ملتی ہے، دوسروں کو اذیت آزار پہنچانے سے اس کو راحتی ملتی ہے. اس کا ذہن جو ہے وہ خوشحالی کی طرف جاتا ہے. اسی کو ہم سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کہتے ہیں نا. عام آدمی تو ایسا نہیں کرتا، عام آدمی تو کسی کا بھلا برا نہیں چاہتا، عام آدمی تو کسی کو اذیت دینا نہیں چاہتا. تو یہ جو انسان بنا کسی وجہ کے ہر آنے جانے والے کو پتھر مار رہا ہے یا مختلف پلان بناتا ہے کہ کیسے لوگوں کا امن خراب کروں، مختلف پلان بناتا ہے کہ کیسے لوگوں کو اذیت دوں، کیونکہ یہی اذیت دینا تو اس کی زندگی کا جز ہے. اگر یہ اذیت نہ کرے لوگوں کو تو اس کی دماغی صحت یا اس کو مزہ نہیں آئے گا، زندگی سے لذت نہیں اٹھا سکتا یہ شخص. یہ ایک بیمار کی علائم میں سے ہیں کہ پتھر مارنا. یہ آپ لوگوں نے اپنے اطراف میں اور اپنے معاشروں میں، پاکستانی ہندی معاشروں میں یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں کہ ایک انسان ہے جو ذہنی مریض ہے اور وہ لوگوں کو پتھر مارتا ہے، وہ لوگوں کو مارتا ہے، وہ لوگوں کو اذیت کرتا ہے بنا کسی دلیل کے. وہ یہی سماجی رویے کا ٹھیک نہ ہونا. یعنی گناہ کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے سوشل معاشرت اس کی لوگوں سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے اذیت و آزار پہنچاتا ہے. چوتھا اثر منفی گناہ کا وہ ہے انسان کی ارزش کا، انسان کی ویلیو کا گر جانا، انسانی منزلت کا گر جانا. یہ بھی گناہ کے منفی اثرات میں سے ہے. یعنی جب انسان گناہ کرے گا تو ان کی ارزش ختم ہو جائے گی. جب ان کی ارزش ختم ہوگی تو لوگ ان سے معاشرت نہیں کریں گے، لوگ ان کو تنہا چھوڑ دیں گے. جب ان کو تنہا چھوڑیں گے تو لوگوں میں باتیں ہوں گی اور یہ لوگوں کے درمیان رسوا ہو جائے گا. جب یہ لوگوں کے درمیان ذلیل و رسوا ہو جائے گا تو پھر کیا؟ انسان کی منزلت، وہ انسان جو اگر
خود کو بنانا چاہے تو بہت کچھ بنا سکتا ہے، اعلی درجات تک پہنچ سکتا ہے، اپنی شخصیت کو بنا سکتا ہے، ہر حوالے سے ڈیولپمنٹ کے درجوں پر رشد متعالی تک اپنے آپ کو لے کے جا سکتا ہے. مگر گناہ کے اثرات کیا کرتے ہیں؟ اس کو اس کی انسانی منزلت سے گرا دیتا ہے. اس کی انسانی منزلت جب گرتی ہے تو پھر لوگوں میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس نے گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، چھوٹے بڑے گناہ سے، اور ان کے مکرر ایک تکرار کرنے سے، گناہوں پر اصرار کرنے سے یہ انسان اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اب یہ شخصیت اس کی منزلت گر گئی ہے. کوئی اس کا احترام نہیں کر رہا، کوئی اس کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا، کوئی اس کو سلام نہیں کرتا، کوئی اس سے مشورہ نہیں کرتا، کوئی اس کو دعوت نہیں دیتا، کوئی اس کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا. کیوں؟ گناہ کے اثرات ہیں جن سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے. ہمیں اور آپ کو ان اثرات سے پیچھا چھڑانا ہے، یعنی گناہ سے. گناہ یعنی نافرمانی خدا بند متعال. خدا کی نافرمانی نہ کریں. پہلے جانے کہ خدا کے فرمان کیا ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، کم ہوں یا زیاد. پہلے کم سے شروع کریں، خدا کے فرمان پر اطاعت کم سے شروع کریں، یعنی اس کا درجہ، اس کی انٹینسٹی بہت کم رکھیں، نہ کہ بہت شدید. شروع کرتے وقت کم رکھیں، اور اس کے بعد تدریجاً، جس طرح تدریجاً انسان خراب ہوتا ہے، جس طرح تدریجاً انسان کی منزلت گرتی ہے، جس طرح تدریجی مرحلے طے کر کے ایک انسان اچھے سے برا بنتا ہے، اسی طرح برا انسان بھی تدریجی اچھا انسان بن سکتا ہے. یہ رابطہ دو طرف ہے عزیزان. کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ چونکہ میں گنہگار ہوں، کیونکہ اب میں نے بہت گناہ کر لیے، اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا. کہ ہم نے پچھلے والے درس میں بتایا کہ خدا کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور یہ کام نہیں کرنا ہے. پانچواں اثر منفی وہ ہے اختلال خواب، سلیپنگ ڈس آرڈر. سلیپنگ ڈس آرڈر یعنی یہ انسان جس نے گناہ کیا ہے، اب اس کو نیند نہیں آ رہی ہے. جب اس کو نیند نہیں آ رہی تو اس کو نیند کی تو ضرورت ہے، اس کی باڈی کو نیند کی ضرورت ہے. یہ کیا کرے گا؟ اس کی باڈی کو جب نیند کی ضرورت ہے اور اثرات منفی گناہ اس کے دماغ میں، اس کی ذہنی کیفیت میں، اس کے روح اور ضمیر اور روان پر حاوی ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ عذاب میں ہے اور سو نہیں پا رہا، مگر اس کی باڈی کو نیند کی ضرورت ہے، تو پھر یہ نشہ آور چیزوں کی طرف اپنی رغبت دکھائے گا. ایسی چیزوں کا استعمال کرے گا کہ جو اس کی باڈی کو نیند کی طرف لے کے جائے، سلانے کی طرف لے کے جائے، یا سلیپنگ پلز کے ذریعے، یا اور کوئی نشہ آور چیز کا استفادہ کر کے یہ سوئے گا. کیونکہ گناہ کے اثرات منفی اس کو سلا نہیں رہے ہیں، اس کی سلیپنگ ڈس آرڈر ہوا ہے، اس کے خواب کو مختل کیا ہوا ہے، اس کی باڈی کی نیڈ ہے، اس کو سونا ہے. تو یا گناہ کو چھوڑے، کیونکہ اگر گناہ انجام دے گا تو اس کے اثرات منفی اس کو سونے نہیں دیں گے، یا پھر اثرات منفی ہیں تو پھر کہاں جائے گا؟ نشہ آور چیزوں کی طرف رغبت دکھائے گا، اور جب نشہ آور چیزوں کی طرف رغبت دکھاتا ہے تو پھر کم کم عادی ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جب وہ جو نشہ آور چیز ہے موقتی ہے، ٹیمپرری ہے. جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں سب کا اثر ٹیمپرری ہے. جب وہ اثر ختم ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ اسی موقتی لذت کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں، دوبارہ اس نشہ آور چیز کا استعمال کریں گے، اور اس کے استعمال سے یہ عادی ہو جائے گا. اور یہ شخص جب عادی ہو جائے گا، خدا نہ کرے کہ کوئی انسان گناہ بھی کرے، اس کا ضمیر اسے سونے بھی نہ دے، اور پھر اس کو نیند کے لیے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا پڑے. ایسی حالت میں چلا جاتا ہے انسان کہ خدا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے. خدا جب اس کو اپنے حال پر چھوڑ دے تو پھر یہ ناب ہوتی ہے. خدا نہ کرے کہ خدا کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دے کہ جو چاہو کرو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے. چھٹا اس میں سے ہے ناراحتی اور درد باطنی، اور یہ مہم ترین اثرات منفی ہے گناہ کے، یعنی ناراحتی. یہ ناراحتی یہی ہے، یعنی اضطراب، افسردگی،
یہ ناراحتی ذہنی ہے، انسان کے ذہن میں اٹھتی ہے، گناہ کے اثرات ناراحت ہے، اس کو کسی بھی چیز سے اس کو کسی بھی چیز سے احساس سے لذت نہیں ہوتا، یعنی کسی بھی چیز سے لذت نہیں اٹھاتا، کسی بھی کوئی بھی چیز اس کو لذت نہیں دیتی سوائے نشاور چیزوں کے استعمال سے، کیونکہ ناراحتی ہے، کیونکہ گنہگار ہے، کیونکہ اپنی فطرت سے ہٹا ہوا ہے، کیونکہ اپنے وہ انسانی معیار سے ہٹا ہے، کیونکہ خدا کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کا ضمیر، اس کی روح، اس کا وجدان اس کو عذاب دے رہا ہے، تو ناراحتی ہے۔ یہی جو ڈپریشن اور اینزائٹی ایشوز ہیں وہ یہی کیفیتیں ہیں افسردگی کی ذہن کے اندر۔ ساتواں ہے اختلال تفکر، انسان کا تفکر مختل ہو جاتا ہے، یعنی انفارمیشن پروسیسنگ ڈس آرڈر، اس کو سائیکالوجی میں انفارمیشن پروسیسنگ ڈس آرڈر کہتے ہیں، یعنی انسان صحیح طرح سے تفکر اور فکر نہیں کر سکتا، صحیح طرح سے سوچ نہیں سکتا، بہت ساری چیزوں کو، اپنی انفارمیشن کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کسی مثبت نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا، یہ گناہ کے منفی اثرات میں سے ہے۔ یعنی ایسی اسٹیٹ پہ پہنچتا ہے یہ انسان کہ کہتا ہے نہ خدا ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ کوئی خوبی ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی احکام، ایسے انسان پہ پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں نے اس کے دماغ کو مختل کیا، اب اس کے دماغ کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ انفارمیشن کو پروسیس کر سکے۔ ممکن ہے ایک بہت عالی بات کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی مسجد میں، کسی بیان میں، یہ بہت عالی باتوں کو سنے مگر یہ عمل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے جو پروسیسنگ کرنے والا پرزہ اس کے ذہن میں، اس کو مختل کیا ہے گناہوں نے، گناہوں کے اثرات نے، اور وہ اس واعظ سے، اس بیان سے، اس اچھی باتوں سے، اس امر بالمعروف سے، اس نہی از منکر سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، کیونکہ پروسیس ہی نہیں کر پا رہا ہے۔ گناہوں کے اثرات نے اس سے پروسیسنگ کی طاقت لے لی ہے، اس کے دماغ کو مختل کر دیا ہے، اس کے پروسیس کو، جس پروسیس کے ذریعے انسان کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا، یا مجھے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا، یہ پروسیسنگ کی طاقت اثرات گناہ انسان سے لے لیتی ہے۔ آٹھواں ہے دل کا سخت ہو جانا۔ عزیزان، گناہ کے اثرات وہی جس کو آپ کہتے ہیں دل اس کا پردہ لگ گیا ہے، یا دھبا لگ گیا ہے، یا سیاہ ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں سختی۔ قرآن میں اس سختی دل کو، قلب کی سختی کو ذکر کرتے ہوئے خدا نے بیان فرمایا ہے، اس کو کہتے ہیں قست قلوبکم۔ خداوند فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے دل پتھر کی طرح، کالحجارہ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے دل تمہارے، گناہوں کے اثرات کی وجہ سے، گناہوں کے اصرار کی وجہ سے دل تمہارے سخت ہو گئے۔ اب تم سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہو، کہتے ہیں نا یہ انسان سنگ دل ہے۔ سنگ دل کیا؟ دل، قلب، سنگ، پتھر، سنگ، پتھر، وہ انسان سنگ دل ہے، وہ انسان خیلی سنگ دل ہے۔ وہ یعنی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس انسان کا دل بہت سخت ہے، اس پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی۔ قست قلوبکم، بہت سختی ہے تمہارے دل میں، کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی حرف، کوئی بھی ہدایت کی بات تمہیں چینج نہیں کر پا رہی ہے۔ کیوں؟ گناہوں کے اثرات اور ان کی تکرار کی وجہ سے دل تمہارے سخت ہو گئے۔ اور آخری کیا ہے؟ شخصیت کا مسخ ہونا۔ مسخ، مسخ یعنی وہی جس کو آپ فارسی میں یا اردو میں کہتے ہیں مسخرہ پن، مسخرہ بازی، یعنی مسخرہ بازی یعنی مسخ کرنا۔ ایک انسان ہے، اس کی شخصیت کو دوسرے انسان مسخ کرتے ہیں، یعنی اس کو نابود کرنا، اس کی شخصیت کو محو کرنا۔ شخصیت کو محو کرنا یعنی کیا؟ یعنی ایک انسان ہے، اثرات منفی گناہ کیا ہے؟ اس کی انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہر آتا ہے اس سے کھیلتا ہے، ہر انسان آتا ہے اس سے مسخرہ بازی کرتا ہے، ہر انسان آ کے اس کی
شخصیت کو محو کرتا ہے. بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہمارے اطراف میں، محفلوں میں، خانوادوں میں، دوستوں میں، ایک شخصیت بنائی ہے اور ہر کوئی آ کے کھیل رہا ہے اس سے، ہر کوئی آ کے اس سے مزے لے رہا ہے، ہر کوئی آ کے اس سے اس کی شخصیت کو ماسک کر رہا ہے. کیوں؟ یہ شخصیت جو ہر انسان آ کے اس کی شخصیت کو ماسک کر رہا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ایسے اسٹیٹ پہ پہنچ گیا ہے کہ بی شخصیت ہو گیا ہے. جب کوئی شخصیت ہی نہیں رہی تو پھر یہ جہاں بھی جاتا ہے، اپنے دوستوں میں، اعتراف میں، کام پر جاتا ہے، یونیورسٹی کالج پہ جاتا ہے، سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ بازی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات سے مذاق اڑاتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں شخصیت کا مسخ ہونا. شخصیت جب مسخ ہو تو یہ کیسے ہوتی ہے شخصیت مسخ؟ آپ عام طور پر کسی کا مذاق اڑا کے دیکھیں، ایک سالم انسان، اس کی ایک نشانی کیا ہے؟ ایک سنگین انسان، ایک خدا پرست. جب وہ کسی محفل میں جائے اور حادثاتی طور پر اگر کوئی اس کی شخصیت کو مسخ کرنا چاہے یا اس کا مذاق اڑانا چاہے یا مسخرہ کرنا چاہے، تو یہ جو سالم شخص ہے، یہ جس کا دماغی توازن لیول ہے، یہ جو دماغی صحت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، یہ اجازت نہیں دیتا اس شخص کو کہ مذاق اڑائے، مسخرہ بازی کرے. تو یہ نشانی ہے شخصیت سالم کی. اور جس شخصیت پر گناہوں کے اثرات نے اتنا بوجھ ڈالا ہو کہ اس کی کوئی شخصیت ہی نہ بچی ہو، اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ مزے لیں، آپ جو ہے وہ مسخرہ بازی کریں، مذاق اڑائیں، اس کو احساس ہی نہیں ہوگا، بے حس ہے. یہی بے حس بتا رہا ہے کہ اثرات منفی گناہ. یہ بے حسی نہیں ہونی چاہیے. کسی کو اجازت نہ دیں کہ آپ کی شخصیت کا مذاق اڑائے. ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کا پہلے معاشرے میں، سوسائٹی میں احترام تھا اور ان کو بہت احترام سے بلاتے تھے، ان کے آنے پر، ان کے وارد ہونے پر کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں، اور چند سال بعد اسی شخص کو دیکھا ہے جو انہی محفلوں میں ہر کسی کا مذاق بنا ہوا ہے. نہ کوئی احترام باقی ہے، نہ کوئی عزت باقی ہے، نہ کوئی شخصیت باقی ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ اس شخص نے جس کا احترام تھا، جس کی شخصیت عالی تھی، تدریجاً اپنے آپ کو ان مسخرہ بازوں یا ان مذاق اڑانے والوں کے سپرد کر دیا. اپنی شخصیت کو جب آپ کسی کے سامنے سستی سپرد کریں گے، بیچیں گے، یا اجازت دیں گے کسی کو، یا در کھولیں گے، دروازہ کھولیں گے کہ آؤ مجھ سے مذاق کرو، تو پھر یہ مذاق کی کوئی حد تو نہیں ہے، یہ ہر طرح کا مذاق ہوگا، آپ کی شخصیت مسخ ہوگی. تو اس کا دروازہ ہی نہ کھولیں، اور اگر اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو چینج کی طرف جائیں، یا اپنا سرکل چینج کریں، یا اپنا دوستوں کا سرکل چینج کریں، یا اپنا جہاں پر بھی آپ بیٹھتے ہیں، جہاں پر آپ کی شخصیت کو مسخ کیا جاتا ہے، وہاں سے آپ اٹھ جائیں اور اپنا چینج کر لیں سرکل، اپنے دوستانہ سرکل، اپنی گیدرنگ چینج کر لیں، اور چینج کرنے کے بعد اپنی شخصیت کو بنائیں، اور شخصیت کو بنا کر پھر آہستہ آہستہ آپ دوبارہ اسی اسٹیٹ پہ آئیں گے کہ کسی انسان کی جرأت نہیں ہوگی آپ سے مذاق کریں، کسی انسان کی جرأت، آپ کی خدا پرستی سے، ایمان سے ایک چیز جو انسان کی وجود میں آتی ہے، اس کے شخصیت میں اور اس کے چہرے پر رعب، دبدبا، ایک حالت ہے جو مومن کے اندر ہوتی ہے، اور دوسرے انسانوں کو ہمت نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی ایسی غیر سنجیدہ بات کرے. آپ کو اور ہمیں ان مرحلوں تک جانا ہے کہ شخصیتوں کو بنانا ہے، اور شخصیتوں کے بعد جب سنگین شخصیت بنے تو اس کے بعد ہماری بات کی ویلیو ہو. ہم اگر کوئی بات کریں تو لوگ اس کو سنیں، سنجیدہ لیں. ابھی جن شخصیتوں کا مذاق بن رہا ہے، یہ کون سی بات کریں گے تو لوگ سنجیدہ لیں گے؟ کوئی بھی نہیں، شخصیت ہی نہیں ہے، ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ شخصیت کو ایسے عالی مقام تک پہنچانا ہے کہ کوئی آپ کا مذاق نہ بنائے. یہ ہم نے کس کے ضمن میں بتایا کہ گناہ کے منفی اثرات جو انسان کی دماغی صحت پر رونما ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہے نشانی شخصیت کا مسخ ہونا، یعنی اس کا محو ہو جانا.
تو یہ جو 9 ہم نے اثرات منفی بتائے ہیں کہ جس کا تعلق گناہ سے ہے، اور گناہ کا ڈائریکٹ تعلق سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے ہے. سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کی انٹینسٹیز ہیں، اس کی اپنی شدتیں ہیں. کچھ لوگوں میں یہ شدتیں کم ہیں، کچھ لوگوں میں زیادہ ہیں، کچھ لوگوں میں متوسط ہیں، نارمل ہیں. مگر شدت کا ہونا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ گناہ کے اثرات کا وجود ہے. اس وجود کو ہمیں ہٹانا ہے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے، خدائی نافرمانیوں سے دور رکھنا ہے، تاکہ ہماری دماغی صحت، ہماری مینٹل ہیلتھ ایک اچھے، ایک ساؤنڈ درجے پر پہنچے، اور اس ساؤنڈ درجے پر پہنچ کر ہم اپنی زندگیوں کو، اجتماعی زندگیوں کو، خانوادے کی زندگیوں کو، اقتصادی زندگیوں کو، تحصیلی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. اس کے بارے میں آگاہی بھی حاصل کریں اور اس کے بارے میں تحقیق بھی کریں، ڈسکس کریں آپس میں. اور جو نشانیاں یہاں پر بتائی جا رہی ہیں وہ نشانیاں اپنے وجود میں دیکھیں. آیا ہمارے وجود میں یہ نشانیاں ہیں یا نہیں؟ آیا یہ اثرات منفی گناہ ہمارے ذہنوں میں ہے یا نہیں؟ آیا یہ اثرات منفی گناہ ہماری زندگیوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو شروع کریں ان کو اپنے پاس سے دور کرنا، اپنے ذہن سے پاک کرنا. اور یہ کس صورت میں ہوگا؟ یہ آپ بےہودہ محفلوں میں بیٹھ کے نہیں ہوگا. یہ آپ سے دور کیسے ہوں گی؟ آپ کے عام طور پہ معمولی زندگی گزارنے سے نہیں ہوگا. آپ کو اس کے لیے رجوع کرنا ہے. آپ کو اس کے لیے کسی ایسے شخص سے جس کا تجربہ ہو، جو اسلام کو بھی جانتا ہو اور جو سائیکالوجی سے بھی واقف ہو، اس سے آپ نے مشورہ کرنا ہے. اور اس مشورہ کرنے کے بعد آپ کسی چیز کو پا سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں دوبارہ سے. اپنے دوستوں سے ڈسکس نہیں کرنا ہے، ورنہ وہی شخصیت مسخ ہو جائے گی. کیونکہ رازدار آپ کا ہر کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی تجربہ، آپ کی زندگی کا تجربہ یہ آپ کو بتا چکا ہے کہ رازدار کوئی بھی نہیں ہے آپ کا. رازدار کون ہے؟ رازدار جس نے عہد کیا ہوا ہے خدا سے. رازدار یعنی وہ جو متعاہد ہے، وہ جو اپنے عہد و پیمان پر قائم ہوتا ہے، وہ جو قسم کھاتا ہے اور قسم بھی جھوٹی نہیں کھاتا. یعنی آپ کا وکیل اگر خدا پرست ہے اور اس نے خدا سے عہد و پیمان باندھا ہوا ہے تو وہ آپ سے بھی عہد و پیمان باندھے گا کہ آپ کا رازدار ہے. اگر ایک ڈاکٹر ہے، ایک سائیکالوجسٹ ہے اور وہ خدا پرست بھی ہے اور اس نے خدا سے بھی عہد و پیمان باندھا ہے کہ میں تیرے خلق کی خدمت کروں گا، اور وہ آپ سے بھی عہد و پیمان باندھتا ہے، تو وہ آپ کا رازدار ہے. رازدار ہر کوئی نہیں ہوتا عزیزان. آج جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرے رازدار ہیں، یہ آپ کے اپنے زندگی کے ممکنہ تجربے ہوں کہ 10 سال، 20 سال، 15 سال، 5 سال کے بعد آپ کا معاشرتی ریلیشن، سوشل ریلیشن اس شخص سے کٹ گیا، اور اس کے بعد آپ کی جتنی انفارمیشن تھی وہ سب معاشرے میں، وہ سب کی سب معاشرے میں لوگوں کے ذکر کے مقصد بنی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے غلطی کی. آپ نے رازدار ایسے شخص کو بنایا جو خدا پرست نہیں تھا. جب گنہگار انسان کو رازدار بنائیں گے تو پھر وہ آپ کے راز کی محافظت اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے ایک ایماندار، خدا پرست، دیندار شخصیت سالم جس نے خدا سے عہد باندھا ہوا ہے. اور اس کی نشانیاں ہم نے ابھی اپنے پچھلے دروس میں اس کی نشانیاں بھی ڈسکس کی ہیں کہ دیندار اور شخصیت سالم کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. ایسے شخص کو اپنا رازدار بنائیں، اس سے مشورہ کریں اور اس کے ذریعے اپنی شخصیت کو پروان چڑھائیں، اس کے ذریعے اپنے سائیکالوجیکل ڈس آرڈر سے یا ذہنی بیماریوں سے پیچھا چھڑائیں. آج کے لیے اتنا ہی. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.